أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ اور کہہ دے میرے بندوں کو کہ بات وہی کہے جو بہتر ہو۔ شیطان جھڑپ کرواتا ہے ان میں، شیطان ہے انسان کا دشمن صریح۔ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو، اگر چاہے تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تم کو عذاب دے، اور تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر ذمہ لینے والا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، اور ہم نے افضل کیا ہے بعض پیغمبروں کو بعضوں سے، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ خلاصہ تفسیر۔ اور آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر کفار کو جواب دے تو ایسی بات کہا کرے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو، یعنی اس میں جھگڑا اور فساد نہ ہو، کیونکہ شیطان سخت بات کہلوا کر لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے۔ دیکھو، شیطان کی صفت ہے لوگوں میں فساد کروانا۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے خوشحال زندگی گزارے، باہم شیر و شکر زندگی گزارے۔ یہ شیطان کے مزاج میں نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جھگڑا کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کو جھگڑا انتہائی ناپسند ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اگر کسی غیر مسلم سے گفتگو کرنے کا موقع ملے تو اخلاق کے دائرے کے اندر اس سے گفتگو کرنا چاہیے۔ سخت بات کہہ کر شیطان جو ہے آپس میں بولو کیا کرتا ہے؟ فساد ڈلواتا ہے، اور واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن کہا، بولو کیا کہا؟ اور وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک کا کھلا دشمن، اللہ کے رسول کا کھلا دشمن، اور ہمارا بھی بولو کھلا دشمن ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگ فساد والی زندگی گزاریں، چاہے مسلمان میں، چاہے مسلمان اور کفار کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک اچھی زندگی گزاریں، بغیر جھگڑے کی، بغیر فساد کی، بغیر چیخ و پکار کی، ایک ریئل زندگی گزاریں۔ اور وجہ اس تعلیم کی یہ ہے، سختی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھو، کسی بھی بات میں اگر آپ کو کام کرنا ہے، کروانا ہے، تو نرمی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بولو کیسے؟ نرمی کا راستہ۔ اگر حضور سخت مزاج ہوتے تو قرآن نے کہا یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں یہ کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے۔ کیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ جی، آپ نرم مزاج کے ہیں تب تو صحابہ آپ کے آس پاس میں رہتے ہیں۔
تو سختی بزرگان دین یہ کبھی بھی اور کہیں بھی کام نہیں آتی۔ بعض وقت سخت بننا پڑتا ہے، لیکن ہر وقت سختی یہ انسان کو پاگل بنوا دیتی ہے۔ بس سمجھ گئے نا، سختی کریں گے لوگ نہیں مانیں گے تو انسان پاگل ہو جائے گا، یہی بات ہے نا۔ ہاں، تو بزرگان دین سختی ہمیشہ کام نہیں آتی۔ ہدایت و گمراہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ہم نے کسی کو دین کی دعوت دی، اسلام قبول کر نہیں کرتا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ وہ تو ہدایت کا ملنا نہیں ملنا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کتنا چاہتے ہیں کہ میرے چچا ایمان قبول کرے، لیکن وہ بیچارے کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہم دینے والے ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اگر ہم کسی مسلمان سے کہتے چلو بھئی نماز پڑھو، وہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو ہمارا کوئی قصور نہیں اس کے اندر، بات سمجھ گئے؟ وہ اس کا جانیں گا۔ ارے بات سمجھ گئے؟ ٹینشن لینے کی ضرورت، ارے بولو نا، ہاں دعا کرو، فکر کرو، اللہ اس کو بنا دے، لیکن نہیں پڑھا تو ہمارا کیا نقصان ہے اس کے اندر؟ جب تو قرآن نے کہہ دیا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال بولو ہمارے ساتھ، وہ مسلمان ہو کے فکر کرتا ہی نہیں، تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس سمجھ گئے نا؟ جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا کرنے کا، جتنا ہمارے بس میں ہے بولو نا اتنا کرنے کا۔ تو سب کا حال اللہ خود جانتا ہے، بولو بھائی سب کے حال کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی وقت لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں جب لوگ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی سوچیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، ہم قوم کو اسی وقت بدلیں گے جب وہ بدلنے کا سوچیں۔ کیا بھئی ایک بندہ سوچے کہ میں نے نماز پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اللہ اس کو نمازی بنا دیں گے، وہ سوچتا ہی نہیں کبھی۔ اب نماز کی اتنی ہلکی چیز ہے کیا؟ وہ سوچتا ہی نہیں اللہ اس کو دے دیں گے۔ نماز تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو سوچنا پڑے گا میں نمازی بنوں، اللہ اس کو بنا دیں گے، آج نہیں کل نہیں پرسوں بنا دیں گے۔ دیکھو جب تک انسان بدلنے کا نہیں سوچیں گا، اللہ بھی بولو سوچنا پڑے گا ہمیں کہ میں نے اپنی زندگی تبدیل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی زندگی تبدیل کریں گے۔ اور جس پر چاہے اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے یعنی ہدایت کر دے، یہ تو دیکھو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم کسی کو جنتی اور جہنمی بنا نہیں سکتے ہیں، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ میں خیر کے معاملے کریں گے، ہمیں جنت دیں گے۔ حضور نے فرمایا تم جیسے اللہ سے گمان کرتے ہو اللہ ویسے ہی فیصلہ کرتا ہے، تو ہمارا گمان ہے کہ انشاءاللہ کلمے کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ اپنے بارے میں گمان رکھو انشاءاللہ۔ تو اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ہم نے آپ کو ہدایت کا ذمہ دے کر نہیں بھیجا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب سے کہہ رہے ہم نے آپ کو ہدایت کا ذمہ دار بنا کر بولو نا نہیں بھیجا ہے، اور جب باوجود نبی ہونے کے آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے تو پھر دوسروں کے کیا مجال؟ بھئی ہمارے کیا مجال ہے؟ اب نبی اور رسول اور پیغمبر ہونے کے باوجود ہدایت کی ذمہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ کس کی مجال ہو سکتی کہ میں اس کو ہدایت دوں؟ نعوذ باللہ۔ ہاں دعوت دینا پڑیں گی، دعا کرنا پڑیں گی،
حضرت نے دعا کی اللہ عمر بن خطاب کو اسلام دے دے، اللہ نے قبول کر لی۔ ہدایت تو اللہ نے دی نا، اللہ عمر بن ہشام کو یا عمر بن خطاب کو دونوں میں سے کسی کو اسلام دے دیں۔ اللہ نے پوچھا آپ کس کو چاہتے ہیں؟ جی اللہ عمر بن خطاب کو، تو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ جبرائیل تشریف لائیں، اگر آپ دونوں کے بارے میں کہتے اللہ دونوں کو ہدایت دے دیتا، بس سمجھ گئے؟ تو ہدایت کا معاملہ بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم نے فجر پڑھی ہے، اپنی طاقت دی، اللہ نے توفیق دی ہے، بس سمجھ گئے نا؟ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی جو کہ آسمانوں میں ہے اور ان کو بھی جو کہ زمین میں ہے۔ آسمان سے مراد فرشتے، زمین سے مراد انسان اور جنات، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں آسمانوں پر، اور زمین پر جنات اور انسان کیا کر رہے ہیں اللہ سب کو جانتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی ایک لمحہ غافل نہیں ہے، ہم سب کو اللہ دیکھ رہے ہیں، بات سمجھ گئے؟ اور ہم سب پوری زندگی اللہ کے نگاہ میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم خوب واقف ہیں ان میں سے کس کو نبی رسول بنانا مناسب ہے، کس کو نہیں۔ اس لیے اگر ہم نے آپ کو نبی بنا دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اسی طرح اگر ہم نے آپ کو دوسروں پر فضیلت دی تو تعجب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اسی طرح اگر ہم نے آپ کو قرآن دیا تو تعجب کی کیا بات ہے؟ کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن ایک اونچے رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، یہ مقام بہت اونچے ہیں، 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائیں لیکن ہر ایک کا مقام بولو الگ الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، آدم اور نوح علیہ السلام کا مقام بولو بہت اونچا ہے۔ 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائیں لیکن قرآن کریم میں سب کا نام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں صرف 25 نبی کا تذکرہ ملتا ہے۔ بولو کتنے نبی کا ملتا ہے؟ قرآن کریم میں صرف 25 نبیوں کا نام آیا ہے۔ بولو کتنے نبی کا نام آیا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے بعض نبی کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور سب سے اونچا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کو عطا فرمایا۔ سب سے اونچا مقام نبیوں کے اندر سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو دیکھا، اور اب کس کو نبی بنانا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے آپ کو بنا دیا تو کوئی تعجب کے بعد لقمان علیہ السلام کو اللہ نے کہا لقمان نبی بنتے گی؟ جی خاموش، نبی یا حکمت؟ لقمان تمہیں کیا چاہیے، نبی یا حکمت؟ کہ اللہ حکمت چاہیے۔ لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، نبوت کا مقام تو بڑا اونچا ہے اور حکمت کو اپنا لیا۔ کہ بھائی اللہ نے پوچھا ہے نبی بنتے یا حکمت؟ میں نے حکمت اپنا لی۔ اگر اللہ پوچھتا نہیں ڈائریکٹ نبی بناتا تو خود اللہ سنبھال لیتا۔ ارے بھائی سن رہے ہو، ڈائریکٹ اللہ نبی بناتا تو خود اللہ سنبھال لیتا، لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے اگر میں کہوں نبی بنتا ہوں تو ذمہ داری بہت اونچی ہے، میں سنبھال نہیں پاتا۔ ارے بات سمجھ رہے کچھ؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نبی ڈائریکٹ بنا دے تو اللہ اس کو خود سنبھال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ولی خود بنا دے تو اللہ اس کو خود سنبھال لیتے ہیں، بات سمجھ گئے نا؟ پہلی آیت میں جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ سخت کلامی سے منع کیا گیا، اس کی مراد یہ ہے کہ بے ضرورت سختی نہ کی جائے، اور ضرورت ہو تو قتل تک کرنے کی اجازت ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے میں نازل ہوئی، جس کی صورت یہ تھی کہ کسی شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی۔ اس کے جواب میں انہوں نے بھی اس کو سخت جواب دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ اس کے نتیجے میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قرطبی کی تحقیق یہ ہے، اس آیت میں مسلمانوں کو آپسی خطاب کرنے کے متعلق ہدایت ہے کہ مسلمان آپس میں اختلاف نہ کریں، گفتگو کے اندر جو ہے کیا نہ ہو، بحث مباحثہ نہ ہو۔ دیکھو، جس گفتگو میں بحث مباحثہ ہوتی نا، وہ گفتگو ہمیشہ ناکام ہوتی ہے۔ مسلمان آپس میں اتحاد سے رہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے۔ ہر مسلمان آپس میں لڑ رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ بولو، لڑ رہے کہ نہیں لڑ رہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے لڑ رہا، بیٹا باپ سے لڑ رہا، بیوی شوہر سے لڑ رہی، اور دیکھا جائے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ بہت معمولی باتوں پر لوگ آپس میں لڑ رہے، بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا ہے، تو بتاؤ پھر گلی محلے کا کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ لڑنے کو بہت اچھا سمجھ رہے، حالانکہ لڑنے سے اتنا نقصان ہے، خود کی حالت خراب ہوتی ہے، فکر بڑھ جاتی ہے، ٹینشن دماغ پہ سوار ہوتا ہے، بچے بھی دیکھتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں خاص طور پر زبور کا ذکر شاید اس لیے کیا گیا کہ زبور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ رسول پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ملک و سلطنت بھی ہوں گے۔ زبور کے اندر اب جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، سب کے اندر آپ کا مبارک تذکرہ موجود ہے۔ لیکن زبور کے اندر بالخصوص یہ تذکرہ حضور کا موجود ہے۔ آپ نبی اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ملک اور سلطنت کے مالک بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک عطا فرمایا، ملک کا شام آپ کی زندگی میں فتح ہوا۔ جی، ملک کا شام آپ کی زندگی کے اندر فتح ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام بہترین نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ آپ وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ جی، آپ بہترین سیاست داں تھے۔ حضور پاک علیہ السلام اتنے بہترین سیاست داں تھے، اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں، سیاسی زندگی کو، تو اس سے اگر کوئی خدمت کا جذبہ قوم کے واسطے رکھتا ہے تو بہت اس کو بہترین راستہ مل سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اتنے بہترین سیاستداں کہاں سے بنے؟ حضور کے صحبت میں رہ کر تو بنے ہیں۔ ارے بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے بہترین جو سیاستداں بنے، جن کی مبارک زندگی میں اسلام آدھی دنیا پہ غالب آ چکا تھا، آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت تھی، مرکز حکومت مدینہ پاک تھی، تو اتنے بہترین سیاستداں کہاں سے بنے؟ یہ حضور کے صحبت میں رہ کے بنے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوئے، ہجرت مدینہ کے اندر کی، اور آپ کی حکومت ملک شام کے اندر بنی۔ جیسا قرآن کریم نے کہا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور موجودہ زبور میں بھی بعض حضرات نے اس کا مذکور ہونا ثابت کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے،
جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں 150 صورتیں ہیں۔ کتنے بولو؟ قرآن کریم میں صورتیں کتنے ہیں؟ 114۔ زبور میں کتنی ہیں؟ 150 صورتیں ہیں، اور تمام صورتیں صرف دعا اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے اندر 150 صورتیں ہیں، سب میں صرف اللہ کی حمد و ثنا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کے ثنا بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی کبریائی بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ جتنے انسان کے زندگی گزارنے کے راستے ہوتے ہیں وہ سارے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کی بندگی بھی ہے، جنت کے راستے بھی ہیں، جہنم کے راستے بھی ہیں، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، ساری باتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور زبور میں 150 صورتیں ہیں، لیکن اس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا، حلال و حرام فرائض کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو آسمانی جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا مبارک تذکرہ کیا۔ تورات کے اندر تو آپ کے مبارک حلیہ، شکل کیسی ہوں گی جی، آنکھیں کیسی ہوں گی، پیشانی کیسی ہوں گی، سر کے بال کیسے ہوں گے، آپ کے صحابہ کون ہوں گے، تورات میں اتنا آپ کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی پین لے کر بیٹھے تو وہ آپ کی شکل بنا سکتا ہے۔ ارے مثال دی گئی ہے ایسی، ناک لمبی ہوں گی، ہونٹ کیسے ہوں گے، رخسار کیسے ہوں گے، یہ بھویں کیسی ہوں گی، پیشانی مبارک کیسی ہوں گی، سر کے بال کیسے ہوں گے، داڑھی انور کیسے ہوں گی، آپ کا سینہ کیسے ہوگا، چلیں گے کیسے، اٹھیں گے کیسے، بیٹھیں گے، اتنا تفصیلاً ہے کہ کوئی انسان پین لے کر بیٹھے تو اس کو بنا سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال آج کی تفسیر کا خلاصہ یہی ہے بزرگان دین کہ ہم اپنے اندر نرمی کی صفات کو پیدا کریں، فساد اور فتنوں جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ شیطان چاہتا ہی کہ لوگ جھگڑے کریں، اللہ چاہتے کہ میرے بندے محبت سے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔